پائے اور الجھن کا سما پیدا ہو۔ نمبر 9، بعض لوگوں کا یہ عمل کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے جب وہ امام کو سجدے یا قاعدے میں پاتے ہیں تو نماز میں شامل نہیں ہوتے یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ جس حال میں امام کو پاؤ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ نمبر 10، صحیح طور پر تکبیر کا زبان سے نہ کہنا۔ واضح رہے ایسی جگہوں پر نماز کا پڑھنا بھی غلط ہے جہاں قبر ہوں۔ عورتوں کی نماز کی کیفیت۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جان لیجئے کہ نماز کے اوصاف اور اس کی متعلقات میں مرد اور عورتیں باہم شریک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے چند مقامات کے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر عورتوں کی امامت کرتی ہے تو سب سے نکل کر آگے نہیں بڑھے گی بلکہ پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو کر امامت کرے گی۔ نمبر 2، جب امام غلطی کرے، امام سے سہو ہو جائے تو امام کو بتانے کے لیے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں گی جبکہ مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ نمبر 3، جب عورتیں مردوں کی موجودگی میں نماز ادا کریں تو اپنے دونوں بازوؤں، دونوں رانوں وغیرہ کو پھیلانے میں مبالغہ نہ کریں کیونکہ اس سے بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ ہاں، اگر عورت تنہا نماز پڑھتی ہے یا 2 عورتوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتی ہے تو نماز کے ان تمام اوصاف کا التزام ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ نمبر 4، عورت کو حالت نماز میں بدن کی ستر پوشی واجب ہے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ۔ اے اللہ کے بندوں، آپ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پیارا نمونہ دیکھ لیا ہے۔ ہماری آپ سے نہایت ہی خلوص سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی نمازیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں پڑھیں تاکہ ان نورانی نمازوں کو آپ اللہ کے یہاں قبول پائیں۔ اور اگر نمونے کے مطابق آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کوئی نکتہ چینی کرے یا احادیث رسول کے مقابل بزرگوں اور ائمہ کے اقوال پیش کرے تو آپ اس کی نادانی سے اجتناب کرتے ہوئے عمل بالحدیث پر کاربند رہیں، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روئے زمین کے تمام بزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اسی طرح آپ کی تعلیم اور طریقہ بھی روئے زمین پر تمام طریقوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد رکھیں، نماز روزی کا باعث ہے، صحت کی محافظ ہے، تکالیف کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو بھگاتی ہے، دل کو قوت عطا کرتی ہے، چہرے پر نور لاتی ہے، قوی کو مضبوط کرتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، قلب کو منور کرتی ہے، نعمت کی محافظ ہے، برکت لاتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے، رحمان سے قریب کرتی ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، روز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ مرحلہ ٹھیک رہا تو دیگر اعمال صحیح رہیں گے، اور اگر نماز میں گڑبڑ ہوئی تو دیگر سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندوں، ہمیں امید ہے کہ اس کیسٹ کا اختتام آپ کے لیے نئی زندگی کی ابتدا ہوگی، لہذا اب ویسے ہی نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔